کہ پچھلے جمعہ میں ہم نے عیسائیت کے بارے میں یہ بات جانی تھی کہ کس طرح پوپ اور پادری نے اور چرچ نے عوام کو اپنا غلام بنایا، حکومت کے اوپر قابض ہوئے، عوام کی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کو مفقود کر دیا۔ بلا آخر اس کے رد عمل ری ایکشن کے طور پر سیکولرزم نے جنم لیا اور چرچ کو یا مذہب کو انسان کی ذات کی حد تک محدود کر کے چھوڑ دیا گیا۔ ہم نے اپنے ٹاپک میں بات کو سمجھنے کے لیے جو عنوان مرتب کیا تھا وہ تھا پیری مریدی۔ بر صغیر کے اندر اس عنوان کو سمجھنا آسان ہے کیونکہ یہاں پر یہ سلسلہ بہت ہی زیادہ دیگر اسلامک ممالک کی بنسبت رائج ہے۔ سب سے پہلے اس بات کو سمجھ لیجئے کہ ابتدا دن سے ہی انسان نیکوکار لوگوں کے ساتھ، صلاحیت اور قابل لوگوں کے ساتھ دل کے اندر ایک عقیدت ہمیشہ سے رکھتا چلا آیا ہے، اور یہ عقیدت ہونی بھی چاہیے۔ اسلام اس عقیدت اور اس محبت سے منع نہیں کرتا، لیکن حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر آج تک شیطان نے اسی عقیدت اور اسی محبت کو غلو کے اندر تبدیل کر کے لوگوں کو شرک تک پہنچا دیا ہے۔ لوگ جب کسی سے محبت کرنے لگتے ہیں تو وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اس محبت کی اللہ رب العزت نے حد کیا مقرر کی ہے۔ وہ جب اس کی حد کو کراس کرتے ہیں تو وہ شرک کی آمیزش آہستہ آہستہ ان کے اندر آ جاتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور کے نیکوکار لوگوں کو ہی انسانوں نے پرستش کے لیے منتخب کر لیا، ان کی عبادت کی جانے لگی، ان کے ہی بت بنائے جانے لگے، حتیٰ کہ یہ سلسلہ چلتا چلتا بیت اللہ کے اندر رکھے جانے والے بتوں تک پہنچ گیا کہ بیت اللہ کے اندر جو بت رکھے گئے تھے اور جن ناموں کے ساتھ وہ موسوم کیے گئے تھے وہ بھی دراصل حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے چلے آ رہے تھے۔ اس پر ہم ایک تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں، لیکن آج ہمارا یہ ٹاپک نہیں ہے۔ بات صرف آپ کو یہ سمجھا دی کہ ہمیشہ عقیدت میں اور محبت میں غلو کا شیطان استعمال کرتے ہوئے انسانوں کو ڈی ٹریک کرتا ہے۔ اب چلتے ہیں آگے اسلامی تاریخ کے اندر۔ اسلام موٹی موٹی سی باتیں ہیں جو آپ کے انشاءاللہ اذہان سے ٹچ کرتے ہوئے میں گزارتا چلا جاؤں گا اور مین پوائنٹ تک ہم انشاءاللہ بہت جلد پہنچ جائیں گے۔ صحابہ اکرام کے بعد دور آتا ہے تابعین کا اور تبع تابعین کا۔ صحابہ اکرام کے ساتھ لوگوں کی والہانہ محبت تھی۔ ایک صحابی جس علاقے میں بھی جاتے تھے وہاں بہت سے لوگ جو ہیں ان کو ہاتھوں ہاتھ لیتے تھے، لیکن چونکہ ان کی آبیاری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیر نگرانی ایسے زبردست تعلیم و تربیت کے ماحول میں ہوئی تھی کہ وہ اپنے ماننے والوں کو کبھی بھی اپنی ذات کے بارے میں غلو نہیں کرنے دیتے تھے۔ حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر جس طرح سے صحابہ اکرام کی ٹریننگ انہوں نے کر دی تھی کہ ایک گورنر کا بیٹا بھی اگر اپنے باپ کے عہدے کی وجہ سے کوئی روب داب قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بھی بلا کر اپنے پاس سزا سے دوچار کرواتے ہیں۔ کیوں؟ دراصل اس سختی کا مقصد یہی تھا کہ صحابہ کی عقیدت میں، صحابہ کی محبت میں لوگ اس حد کو تجاوز نہ کر جائیں جو آج سے پہلے قومیں اپنے عقیدت مند اور اپنے نیکوکار لوگوں کے بارے میں کرتی چلی آئی۔ لیکن ہوا پھر اسی طرح کہ اس کے بعد ایک دور وہ آیا
جب دین اسلام نے فروغ حاصل کیا اور دیگر علاقوں کے اندر دین پھیلنا شروع ہوا، اللہ رب العزت نے ایسے باصلاحیت لوگ پیدا کیے جنہوں نے دیگر جو ماحول کے لوگ تھے، دیگر علاقوں کے اور ممالک کے جو لوگ تھے، ان کے مزاج کے مطابق دین اسلام کو سمجھنے کے لیے کچھ اصول مرتب کیے، کچھ اصطلاحات وضع کی جسے ہم فقہ کا نام دیتے ہیں۔ ان لوگوں نے قرآن و سنت سے استدلال کرنا شروع کیے کہ اس آیت سے یہ مسئلہ بھی اخذ ہوتا ہے، اس آیت سے یہ مسئلہ بھی اخذ ہوتا ہے، اس حدیث کا یہ معنی ہے، اس حدیث کا یہ مفہوم ہے۔ بہت سی احادیث کو اکٹھا کیا، اصول مرتب کیے، لوگوں کے سامنے آراء پیش کی، اور جسے فقہ تقدیری کہا جاتا ہے، یہ پہلو بھی لوگوں کے سامنے اجاگر کیا کہ اگر کبھی مستقبل میں ایسا کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو اس کا یہ جواب ہوگا۔ اور کچھ اپنی طرف سے فرضی مسائل، یعنی کسی نے سوال نہیں کیا تھا لیکن فرضی مسائل جو ہے وہ پیش کیے کہ مثلا اگر ایسے ہو، اگر کوئی کشتی میں جا رہا ہو اور کشتی ڈوب رہی ہو اور آذان ہو جائے تو وہ کیا کرے۔ یعنی اس خود سے ایسے سوالات پیدا کیے جو مستقبل میں ان کے خیال میں پیش آ سکتے تھے۔ بہرحال ان باصلاحیت لوگوں نے خلوص نیت کے ساتھ اور ان کا تقوی، ان کا معیار زندگی اسلام کے بہت اعلیٰ معیار کے اوپر قائم تھا، انہوں نے اصول مرتب کیے اور ان میں سے 4 افراد نے اس میں نمایاں نام حاصل کیا، جس میں امام مالک رحمہ اللہ، امام احمد ابن حنبل، امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ تعالی۔ یہ 4 وہ لوگ تھے جنہوں نے فقہ کے اندر، یعنی دین اسلام سے جب اصول وضع کیے تو اس کے اندر ایک نمایاں مقام پیدا کیا۔ اب دیکھیں، ہم آج باتیں کریں گے آپ کے سامنے ان نقصانات کی جو عقیدت میں پیدا ہوئی، جو محبت میں پیدا ہوئی۔ ان نقصانات کے بارے میں ڈسکس کرتے ہوئے یہ مت سمجھیے کیا کہ ہم فوائد کا انکار کر رہے ہیں۔ ایک کمپنی جب سال بعد اپنا انالیسز کرتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ یہاں سے ہمیں لاس ہوا، یہاں سے ہماری لیکیج ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کمپنی کام نہیں کر رہی ہے، کمپنی نفع میں نہیں جا رہی، لیکن کمپنی یہ ضرور دیکھتی ہے کہ لاس کو اب کور کیسے کیا جائے۔ تو اسی طرح ہم جب تاریخ اسلام میں عقیدت اور محبت اور پیری مریدی کی بات کر رہے ہیں تو ہم لاسز کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ لاسز کو ڈسکس کرنے کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ ہم پروفٹ کو چھوڑ رہے ہیں یا پروفٹ کو مانتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ہم ان کے فوائد کو بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں اور الحمدللہ مانتے ہیں۔ اب نقصان کیا ہوا؟ اس کے بعد وہ لوگ آئے جنہوں نے جب ان کی ایکسٹرا آرڈنری صلاحیت، خداداد صلاحیت، ایسی صلاحیت جو محنت سے نہیں آ سکتی، جیسا کہ آج کے دور میں آپ دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں، اب وہ کتنی فریکوینٹلی، کتنی تیزی کے ساتھ بتاتے ہیں۔ کوئی بندہ چاہے یہی کام شروع کر دے نا، شروع سے لے کر رات تک اسے ماں باپ کہیں تو نے صرف رٹا ہی مارنا ہے، وہ تب بھی ان کے اس معیار کو نہیں پہنچ سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ چیزیں رٹے سے، محنت سے نہیں آتی۔ یہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، وہ جسے دیتا ہے۔ لاکھوں حدیث زبان کی نوک پہ یاد ہو جانا یہ اللہ کا فضل تھا، اللہ نے دین کو قائم رکھنا تھا اور دین کی بقا ان لوگوں کے ذریعے سے ہوئی۔ لیکن لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ اتنے ایکسٹرا آرڈنری صلاحیت کے حامل لوگوں نے ان کو فالو کرنا شروع کر دیا، اور فالو کرتے ہوئے یہ ذہن بنا لیا کہ اب کیونکہ یہ امام انہوں نے بہت سے سفر کیے، مختلف علاقوں میں گئے، اور میرا خیال ہے کہ ہم اس پر امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، امام مالک، ان کے بارے میں الگ الگ سے جمعہ بھی پڑھا چکے ہیں۔ امام شافعی کے بارے میں تو کچھ دیر پہلے ہی ہم نے پڑھایا۔ تو ان کے شاگرد پیدا ہوئے اور ان کے پھر آگے شاگرد پیدا ہوئے۔ جب علم رہ گیا اور تربیت کا فقدان ہو گیا تو نقصان یہ ہوا کہ ان کے ماننے والوں نے یہ کہا کہ ہمارا امام ہی سب سے زیادہ ذہین تھا، ہمارا امام ہی سب سے زیادہ قابل تھا۔ یہ پہلی پیری مریدی کا پہلا عنصر جو ہمارے امت مسلمہ کے اندر پیدا ہوا کہ ان فقہا کے پیروکاروں نے اپنے امام کی بات کو حرف آخر سمجھا اور دوسرے تمام اماموں کے نظریات کو ماننے سے گویا انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم قرآن و سنت کو اس طرح ہی مانیں گے
اور اس طرح ہی سمجھیں گے جس طرح میرے امام یعنی امام شافعی نے سمجھا۔ اب اس کے اور نقصانات کیا ہوئے؟ اس کا ایک نقصان تو یہ ہوا کہ دوسرے اماموں کے ماننے والوں کے ساتھ دل کے اندر ایک سرد جنگ شروع ہو گئی۔ سرد جنگ آپ سمجھتے ہیں نا کیا ہوتے ہیں؟ اندر سے انسان اس کا حامی نہیں ہوتا لیکن کچھ کر نہیں سکتا، اس لیے اوپر سے خاموش رہتا ہے۔ تو یہ امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام ابو حنیفہ، ان کے پیروکاروں میں آپس میں ایک سرد جنگ جو ہے شروع ہو گئی، دوسرے کے امام کی بات کو ماننے سے انکار اور اپنے امام کی بات کو حرف آخر سمجھنا، ایک بات۔ دوسرا نقصان اس کا یہ ہوا کہ یہ عقیدت اور یہ غلو اتنا بڑھ گیا کہ ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے بارے میں بھی یہ نظریہ اپنا لیا کہ چونکہ ہمارا امام اتنا پرفیکٹ تھا کہ اس کی بات غلط ہو ہی نہیں سکتی، فلہذا اگر کبھی ایسے ہو گیا کہ ہمیں کوئی ایسی حدیث نظر میں آ گئی جو ہمارے امام کے بات یا قول کے خلاف ہوگی تو کیا کریں گے؟ تو عقیدت اتنی زیادہ تھی، جو پیری اتنی مریدی اتنی تقویت میں تھی کہ انہوں نے اس پر بھی یہ نظریہ قائم کر لیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی یا تعویل کریں گے یا ہم اس کو منسوخ کریں گے یا کوئی اس کا اور حل نکالیں گے۔ یعنی یہ نہیں سوچا کہ ہم اپنے امام کی بات کو ہی ریجیکٹ کر دیں، نہیں، یہ نہیں ممکن ہے۔ عقیدت اتنی زیادہ کہ امام کی بات کو ریجیکٹ کرنا ممکن نہیں ہے۔ البتہ اس کے مقابل میں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے مختلف طریقے سے اس کی ریجیکشن، اس کی تنسیخ یا کوئی اور تعویل کر کے اس کا جو ہے وہ معنی ہم کوئی اور مراد لیں گے۔ دوسرا نقصان۔ تیسرا نقصان ان اماموں کے عقیدت کے اندر، جس کو تقلید کا نام بھی آپ دیتے ہیں کہ تقلید یعنی انہی کی بات بس ماننی ہے۔ تیسرا نقصان یہ ہوا کہ لوگوں کے اندر یہ صلاحیت ہی ختم ہو گئی کہ وہ اپنے امام یا اپنے امام کے شاگرد سے یہ پوچھ سکیں، سوال کر سکیں کہ یہ بات اگر انہوں نے کہی تو کیوں کہی، کوئی دلیل بتا دیں، کوئی لاجک بتا دیں۔ نہیں بھئی، جب پیر نے، امام نے کہہ دیا نا کہ یہ کام ایسے کرنا ہے، اب مرید کی یا مقلد کی جرت نہیں ہے کہ وہ امام سے یہ بھی پوچھ سکے کہ سر آپ کی مہربانی، یہ بات آپ نے اگر کہی ہے تو کوئی آیت آپ نے پیچھے ذہن میں رکھی ہوگی نا، کوئی حدیث آپ کے ذہن میں ہوگی نا، وہی بتا دیجئے۔ نہیں، لوگ اس عقیدت کے اندر اتنے زیادہ جو ہے وہ دھنس گئے کہ سوال کرنے کی جرت ختم ہو گئی اور لوگوں اپنے بڑے سے یا امام سے دلیل مانگنے کی جرت ختم ہو گئی۔ نمبر 4، اگلا نقصان اس پیری مریدی کا یہ ہوا کہ لوگوں کے اندر مزید تحقیق کرنے کی جستجو بھی ختم ہو گئی۔ جب بات ہی نہیں، جب سوچنا ہی نہیں، جب آگے جانا ہی نہیں، جب یہی سمجھ لیا کہ اس امام نے قیامت تک کے پیش آنے والے سارے مسائل جو ہیں وہ ڈسکس کر دیے، ہم نے اسی دائرے کے اندر رہنا ہے، تو مزید قرآن و سنت کے اوپر تحقیق کرنا، حالات کے مطابق اس کا تجزیہ کرنا، یہ صلاحیت بھی لوگوں کے اندر سے مفقود ہو گئی، یہ صلاحیت بھی ختم ہو گئی۔ پانچواں نقصان اس کا یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص یہ کہہ دیتا تھا اس دور کے اندر، یہ بڑا طویل دور ہے یاد رکھ لیجئے اور ابھی تک چل رہا ہے، اگرچہ کہ اب الحمدللہ آ کے اس کو تھوڑا سی کمزور ہوا ہے یہ، لیکن ابھی تک موجود ہے۔ پانچواں نقصان اس کا یہ ہوا کہ اگر کوئی بندہ یہ کہہ دیتا کہ یار مجھے بھی اللہ نے ذہن دیا ہے، مجھے بھی اللہ نے صلاحیت دی ہے، مجھے بھی اللہ نے علم دیا ہے، میں خود پڑھتا ہوں، میں تحقیق کر کے، میں کیوں نہ قرآن و سنت سے مسائل کو اخذ کر کے میں اپنی کوئی تحقیق تمہارے سامنے رکھوں، میں کیوں امام کی ہی بات کو حرف آخر سمجھوں؟ تو جب کوئی نیا بندہ اس بات کی پیشکش کرتا تو یہ لوگ کہتے کہ یہ فتنہ ہے، یہ فتنہ ہے، یہ ہمارے دائرہ کار سے چونکہ نکل گیا ہے، لہذا اس کو فتنہ قرار دے کے اس کو جو ہے وہ دبانے کی پوری کوشش کی جاتی۔ ایسے لوگ پیدا ہوتے رہے گاہے بگاہے، جیسے کہ امام ابن حزم رحمہ اللہ، امام ابن تیمیہ، امام ابن قیم رحمہ اللہ، امام ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ۔ اگرچہ ان لوگوں کے اوپر کچھ اثرات تو تھے لیکن یہ بہرحال آزاد سوچ کے لوگ تھے۔
تو یہ اس تقلید کا ایک بہت شدید نقصان جو ہے یہ امت مسلمہ کو ہوا کہ ہم، اور اسی سے پھر فرقہ واریت نے بھی جنم لیا، اعجاب کل ذی رأی برأیہ، اس کو آپ تقلید کا نام دے لیں، اس کو آپ پیری مریدی کا نام دے لیں۔ وقت قلیل ہے، اب دوسرے سیکٹر کی طرف آتے ہیں۔ یہ تو ایک سیکٹر تھا امت مسلمہ کے اندر، یہ علمی نوعیت کا سیکٹر تھا، لیکن ادب اور احترام اس میں بھی ختم ہو چکا تھا۔ جب فریق مخالف کے اوپر تنقید یہ لوگ کرتے تھے تو اس کے اوپر کفر کے فتوے ہی لگتے تھے۔ یہ فتویٰ نویسی کا جو جرت ہے، یہ بھی میں معذرت سے کہنا چاہوں گا، میں بھی اسی فیلڈ کا بندہ ہوں، لیکن مولویوں کے پاس فتوے کا بہت بڑا پاورفل ہتھیار ہے، یاد رکھیں یہ بات، یہ ایک بڑا پاورفل ٹول ہے یہ ہمارے پاس، کہ ہم آپ پہ کسی بھی وقت فتویٰ لگا سکتے ہیں۔ یہ فتویٰ لگا دینا یہ بہت پاورفل ٹول ہے، لیکن اس کو بہت سے لوگوں نے ناجائز طور پر استعمال کیا۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کیا اس کا ناجائز استعمال نہیں ہوتا؟ خام خواہ کسی کی بات کو توہین رسالت کا نام دے کے اس پہ فتویٰ لگا کے اس کو چڑھا دو سولی، جو مرضی اس کے ساتھ کر دو، اور کہہ دو کہ یہ نعوذ باللہ گستاخ رسول تھا۔ تو یہ بہرحال یہ منفی اثرات جو ہیں وہ اس کے ہمارے اوپر رہے۔ اچھا، یہ تو تھا ایک علمی سیکٹر۔ اب آئیے ایک دوسرا سیکٹر بنتا ہے اسی دوران، جب اسلام پھیلتا ہے، دیگر علوم جو ہے اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں، تو علم الکلام آتا ہے، علم فلسفہ آتا ہے، اور روحانیت کا ایک چیپٹر اس کے اندر آتا ہے۔ چنانچہ ایک اور چیز جنم، علم کا ایک اور باب کھلتا ہے، اور ایک تصوف کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو رہبانیت کی طرح صرف اور صرف دنیا سے ترک کر کے اللہ کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم صرف اور صرف اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے خاص کرتے ہیں۔ یہ دنیا کے ناز و نعم کو ترک کرنے کے لیے ٹاٹ کے کپڑے، صوف کہتے ہیں ٹاٹ کو، صوف جو ہے نا یہ ٹاٹ کا بوری نہیں ہوتی جیسے یہ جوٹ جسے کہتے ہیں، یہ لوگ اسی سے یہ تصوف نکلا۔ تو یہ لوگ ٹاٹ کے کپڑے پہنتے تھے، دنیا کی نعمتیں استعمال نہیں کرنی، دنیا کے ساتھ بالکل بے رغبتی، کھانا بالکل بہت نہ ہونے کے برابر، اور صرف کیا ہے اللہ، اور اکثر جو ہے وہ شادی بھی نہ کروانی، اور وہی ساری سلسلے۔ اب ایک یہ سیکٹر شروع ہو گیا۔ یہ لوگ چونکہ ظاہر ہے ایک بندہ اتنا عقیدت مند، اتنا ولی اللہ، تو ان کے پھر شاگرد پیدا ہونا شروع ہوئے۔ اب ان کے جو شاگرد پیدا ہوئے، انہوں نے اپنے آپ کو اسی فیلڈ کے اندر صرف اللہ تک محدود کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں کاروبار زندگی سے، ہمیں حکومت سے کوئی سروکار نہیں، ہمیں کیا بزنس کہاں جا رہا ہے، معیشت کیا کر رہی ہے، ہمیں کیا کہ کتابیں لکھی جا رہی ہیں نہیں لکھی جا رہی، ہمارا کام ہے اللہ کی عبادت، ہمیشہ اللہ کی پاکیزگی اور ذکر و اذکار کرتے رہنا۔ چنانچہ یہ ایک سیکٹر پیدا ہوا۔ اب ان کے آگے شاگرد پیدا ہوئے۔ اب انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا عقیدت میں کہ ہمارا پیر حرف آخر ہے، ہمارے پیر نے جو بات کر دی وہی حرف آخر ہے۔ وہ تو اچھے لوگ تھے، لیکن جب وہ چلے گئے تو ان کے بعد والوں نے اپنے پیروں کی ناجائز آمدن حاصل کرنے کے لیے ان کے نام پر پھر انہوں نے ان کو ولی اللہ ثابت کرنے کے لیے کچھ کرامتیں ظاہر کی، کچھ کرامات ظاہر کی۔ غلو اتنا پیدا ہوا کہ انہوں نے پھر اس میں سیکٹر بنا لیے کہ ایک آدمی اتنی عبادت کرتا ہے تو یہ ابدال بن جائے گا، ایک آدمی اتنی عبادت کرتا ہے تو یہ قطب بن جائے گا، ایک آدمی اتنی عبادت کرتا ہے تو یہ قلندر بن جائے گا۔ یہ سنا ہوگا نا اپنے قلندر، دنیا کے اندر کہتے ہیں صرف 2.5 قلندر ہوئے، دنیا کے اندر صرف 2.5 بندے ہیں جو قلندر ہوئے۔ وہ 2.5 پتہ کیوں ہیں؟ ایک لال شہباز قلندر، ایک بو علی قلندر، اور 2.5 اس لیے کہ جو تیسری قلندر تھی وہ ایک خاتون تھی جسے رابعہ بصری کے نام سے آپ جانتے ہیں، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ساری زندگی قرآن سے ہی کلام کیا۔ چونکہ وہ عورت تھی ان کو پورا قلندر نہیں ماننا، ان کو آدھا ماننا، لہذا کہتے ہیں دنیا میں 2.5 قلندر ہوئے۔ اچھا، اب یہ قلندر، ابدال، قطب، پھر ان کے بارے میں یہ بھی لوگوں نے باتیں بنا لی کہ یہ اڑ بھی سکتے ہیں۔ جب کوئی قطب بن جاتا ہے وہ اڑ سکتا ہے، جب کوئی ابدال بن جاتا ہے وہ دوسرے سے ملاقات کر سکتا ہے۔ پھر ان کی کرامتیں ظاہر کی گئیں۔ اب اس کا نقصان کیا ہوا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ تھوڑا سا سیکٹر آپ کے سامنے پیری مریدی کا کھل گیا۔ نقصان یہ ہوا کہ میں تو یہی سمجھتا ہوں بہرحال، لیکن کہ اس میں
جھوٹے لوگوں نے بہت سے قصے گڑھے، من گڑت باتیں گڑھی اور لوگوں کو عمل سے دور کیا۔ حالانکہ یہ جو اکابرین تھے، اولیاء تھے، وہ عمل والے تھے، علم والے تھے، لیکن ان کے بعد ناخلف لوگوں نے عمل سے لوگوں کو دور کیا۔ بہت سی کہانیاں ہیں، میں صرف ایک کہانی، ایک واقعہ کہہ لیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، صرف بات سمجھانے کے لیے کہ پیری مریدی نے عمل سے کیسے دور کیا، اور وہ پچھلا جمعہ ضرور ذہن میں رکھیے گا۔ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے، زبان زد عام ہے، کہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، جو کہ واقعتاً ہم ان کو اللہ کا ولی مانتے ہیں، وہ اللہ کے نیک بندے تھے، اور انہوں نے قطعاً یہ تعلیمات نہیں دی تھی جو آج ان کے بارے میں پیش کی جاتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک ان کا مرید خاص جو ان کے کپڑے دھویا کرتا تھا وہ مر گیا۔ جب قبر میں فرشتے آئے تو فرشتوں نے ان سے پوچھا، اس آدمی سے پوچھا کہ آپ کا دین کیا ہے؟ اس نے کہا میں عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا دھوبی ہوں۔ فرشتوں نے پوچھا من نبیو کا، آپ کے نبی کا نام کیا ہے؟ اس نے جواب میں کہا میں عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا دھوبی ہوں۔ فرشتوں نے تیسرا سوال بھی کیا تو اس نے تیسرے قبر کے جو سوالات ہیں تو اس نے یہی جواب دیا کہ میں عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں۔ فرشتوں نے اللہ سے پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو، یہ عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہے۔ یہ واقعہ بڑا مشہور ہے۔ اس سے ملتے جلتے بہت سے واقعات جو ہیں وہ آپ کو سنائے جاتے ہوں گے۔ اب اس واقعے کا نیگیٹو عنصر کیا ہوا عوام کے اوپر، وہ ذرا سمجھیے۔ وہ یہ ہوا کہ پیر کا آگے شاگرد، شاگرد کا آگے شاگرد، پھر ان لوگوں نے عوام کے اندر یہ داغ بٹھا دی، یہ بات بٹھا، وہی باتیں پچھلے والی۔ انہوں نے کہا نمبر 1، پیر جاتے ہوئے اپنی پیری کسی اپنے اگلے شاگرد کو یا اپنی اولاد کو کنورٹ کر دے گا۔ اب اس کا بیٹا چاہے وہ نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، چاہے اس کی داڑھی ہے یا نہیں ہے، چاہے وہ روزے رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، چاہے اس کی آمدن ہے یا حلال یا نہیں ہے، چونکہ وہ پیر کا بیٹا تھا اور پیر جاتے ہوئے کہہ گیا کہ یہ میرا جانشین ہے، لہذا وہ گدی کے اوپر بیٹھا پیر ہی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ نقصان ہوا۔ نمبر 2، جب کسی بندے نے یہ مانا کہ پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے دھوبی نے پتہ نہیں نماز پڑھی نہیں پڑھی، روزہ رکھا نہیں رکھا، اس نے اعمال صالحہ کیے نہیں کیے، وہ زبان کا کیسا تھا، لیکن صرف اتنی سی بات پر کہ وہ عبد القادر جیلانی کا دھوبی تھا بخش دیا گیا، تو ہم بھی اپنے پیر کی خدمت پر ہی بخش دیے جائیں گے۔ ہم بھی صرف اس نسبت سے بخش دیے جائیں گے کہ ہم ان کے شاگرد اور ان کے شاگرد اور سلسلہ وار ان کے خلیفہ در خلیفہ کے ہم مرید ہیں، لہذا انہوں نے کہا کہ ہم صرف اس نسبت سے بخشے جائیں گے کہ ہم پیر کے مرید ہیں، لہذا مرید ہونا کافی ہے، نمازی ہونا ضروری نہیں ہے، اخلاق اچھا ہونا ضروری نہیں ہے، رزق حلال اچھا ہونا ضروری نہیں ہے۔ ان چیزوں نے مسلمانوں کو عمل سے دور کر دیا۔ اور آپ نے جتنی بھی یہ واقعات سنے ہوں گے، یہ سارے سنے ہی ہوں گے، کبھی کوئی دیکھا نہیں ہوگا۔ بھئی اب کیا ختم ہو گئے ولی؟ اب یہ کرامات کا سلسلہ ختم ہو، اب کیوں نہیں ہوتا کچھ؟ ہماری آنکھوں کے سامنے کیوں نہیں ہوتا کچھ؟ اب کیوں نہیں کوئی کر کے دکھاتا؟ سارے یہی کہتے ہیں پہلے ہوا، فلانے نے ہوا، فلانے نے ہوا، فلانے نے ہوا۔ تو دراصل یہ ان لوگوں کی دکانداری کا ایک سلسلہ تھا جنہوں نے اولیاء کے نام کے اوپر، اولیاء اللہ کے ناموں کے اوپر اپنی دکانداری جو ہے وہ چمکائی۔ وہ تو آپ کے وزیر اعظم صاحب بیچاروں کے منہ سے بھی نکل گیا کہ درباروں پہ اکثر لوگ چرس پیتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ کے وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا، لیکن اب یہ اتنا سٹرونگ مافیا بن گیا ہے کہ آپ اس کو چیلنج نہیں کر سکتے، آپ اس کو مقابلہ جو ہے وہ نہیں کر سکتے۔ ہم صرف یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ دین نہیں ہے، یہ عقیدت کے نام کے اوپر دین اسلام کے لوگوں کو عمل سے دور کیا گیا ہے۔ پھر اس میں وہ عنصر بھی آ گیا، اس میں وہ عنصر بھی آ گیا کہ چونکہ یہ بندہ اب پیر ہے، یہ بندہ اس فلاں ولی کا جانشین ہے، لہذا اب یہ بندہ اگر نماز نہیں بھی پڑھتا تو کوئی بات نہیں،
یہ سارا دن گدی پہ بیٹھا لوگوں کی خدمت کرتا رہے کوئی بات نہیں. یہ سارا دن یہاں پر بیٹھا جو ہے وہ چاہے ایک لفظ بھی اللہ کا زبان سے نہ نکالے کوئی بات نہیں, نقصان. دوسرا یہ بھی آ گیا کہ چونکہ یہ لوگ ولی اللہ عبادت کر کے اللہ کے اتنے قریب ہو گئے کہ اب اللہ نے ان کو ہی ڈیوٹی دے دی کہ اولاد بھی تم دے سکتے ہو, رزق بھی تم دے سکتے ہو, مال بھی تم دے سکتے ہو, بارشیں بھی تم نازل کر سکتے ہو. یہ عنصر بھی انہی لوگوں نے, یہ اللہ نے قرآن میں نہیں بیان کیا, یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا, انہی لوگوں نے لوگوں کو اپنے جال میں پختہ رکھنے کے لیے یہ کہا کہ بھائی اللہ کے ان ولیوں نے ہی تمہیں اب اولاد دینی ہے, ان ولیوں نے ہی تمہیں اب رزق دینا ہے انہوں نے. لہذا لوگ اور زیادہ ان کی عقیدت اور ان کے جال کے اندر پھنس گئے. پھر وہ چوتھی بات بھی ذہن نشین رکھے, جنت کے ٹکٹوں والی, وہ جنت کے ٹکٹوں والی بات آپ کے ذہن میں ہوگی, صرف اس کے کچھ جو ہے وہ ٹولز بدلے ہیں, باقی نٹ بولٹ وہی ہیں جو کسے جا رہے ہیں. اچھا اب اگلی بات انہوں نے جو ہے وہ کیا کہی کہ چونکہ ان لوگوں نے ہی اولاد دینی ہے, ان لوگوں نے ہی جو ہے وہ تمہیں بخشوانا ہے, ان لوگوں نے ہی تمہاری مرادیں پوری کرنی ہیں, فلہذا یہ بھی ضروری ہے کہ تم ان لوگوں کو خوش کرو. اور ان لوگوں کی خوشی کیا ہے؟ ان لوگوں کی خوشی یہ نہیں ہے کہ تم نمازی بنو, ان لوگوں کی خوشی یہ نہیں ہے کہ تم نیکوکار بنو, ان لوگوں کی خوشی یہ ہے کہ تم ان کو مال دو, تم ان کے گلے بھرو, تم ان کی تجوریاں بھرو. یہ ہے وہ پیری مریدی کہ جس کو پاکستان کے اندر اور بر صغیر کے اندر لوگوں کو اپنا غلام بنانے کے لیے اور لوگوں کو ٹریپ کرنے کے لیے, لوگوں کے اذہان, لوگوں کے سوچ کو پروان چڑھنے سے روکنے کے لیے یہ ایک پورا جال جو ہے یہ امت مسلمہ کے اندر جو ہے وہ بچھایا گیا. اور اس کے بہت زیادہ اثرات جو ہیں جو بر صغیر ہے, جو ہمارا پاک و ہند ہے, بالخصوص انڈیا اور پاکستان, اس کے اندر آپ کو اس کے بہت زیادہ اثرات نظر آئیں گے. اب آتے ہیں اس آخری سیکٹر کی طرف جو میں نے پچھلے جمعہ کے اندر بیان کیا تھا کہ مذہب نے یا چرچ نے جب لوگوں کو اپنا غلام بنایا تو اس کا رد عمل ریاکشن کیا ہوا؟ سیکولرزم. اس کا ریاکشن سیکولرزم ہوا. ادھر بھی ایسے ہی ہوا کہ جب سمجھدار لوگوں نے, پڑھے لکھے لوگوں نے, یا جن لوگوں نے دنیا دیکھی, جنہوں نے باہر جا کر یورپ کا ماحول دیکھا یا جنہوں نے ادر کنٹریز کے اندر وزٹ کیا, انہوں نے جب اپنے ملک میں آ کے دیکھا کہ یہ کیا, یہ تو ہمیں غلام بنا رہے ہیں, یہ مذہب ہے, یہ دین ہے کہ کوئی اللہ کی بات نہیں, کوئی رسول کی بات نہیں, اور صرف ان کے پیٹ بھرو اور تم جو ہے وہ وارے نیارے اور تم بخشے گئے, اور صرف خانقاہ کے اندر بیٹھ کر اللہ اللہ کرنا اور صرف سال بعد ایک اور اس پر جو ہے وہ یا چادر چڑھا دینا. تو ان لوگوں نے مذہب بیزار ہو کے لبرلزم کا راستہ اختیار کر لیا, انہوں نے الحاد کا راستہ اختیار کر لی. انہوں نے کہا دین اگر یہ ہے تو ہم اس دین کو نہیں مانتے, یہ کوئی دین ہے, یہ کوئی دین نہیں ہے. لہذا ان لوگوں, ایک بہت بڑا طبقہ آپ کے بر صغیر کے اندر, پاکستان کے اندر ملحدین کا پیدا ہو گیا, لبرلز کا پیدا ہو گیا, جس کا بنیادی عنصر یہی تھا کہ دین کی صحیح شکل اور دین کا صحیح تصور ان لوگوں کو جو ہے وہ نہیں پہنچایا گیا. دین کے وہ بنیادی اصول جب ان لوگوں تک نہیں پہنچے تو ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ الحاد کا شکار ہو گیا, اور ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ آپ کا سیکولرزم کو ہی فروغ دینے لگ گیا. اس ساری سینیریو کے اندر آپ اس بات کو یقیناً دل سے تسلیم کریں گے کہ الحمدللہ بر صغیر کے اندر اور بالخصوص پاکستان کے اندر اس پورے عنصر کو اگر کسی نے کمزور کیا ہے تو وہ الحمدللہ مسلک اہل حدیث ہے. اور مسلک اہل حدیث کے اندر جس بندے نے ایک بہت بڑی آواز بلند کی تھی وہ علامہ احسان الہی شہید رحمت اللہ علیہ تھے. میں اپنی اس بات کو سمجھانے کے لیے صرف ایک واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں, آپ کو بات میری سمجھ آ جائے گی. آج حالات بہت سازگار ہیں الحمدللہ, آج لوگوں کے اندر سوچنے کی جرت ہے, آج لوگوں کے اندر سوال کرنے کا حوصلہ ہے, آج حدیث کے نام کے اوپر درس ہو رہے ہیں. لیکن بر صغیر کے اندر ایک وقت وہ تھا کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا. شاہ صاحب کو ایک بندہ ملنے آیا
اور شاہ صاحب کو جب اس نے نماز پڑھی شاہ صاحب کے پیچھے تو اس نے رفع الیدین کیا، اس نے رفع الیدین کیا۔ آج الحمدللہ آپ کسی بھی مسجد میں جا کے رفع الیدین کرتے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ اس طرح سے مخالفت کا سامنا نہیں ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ لوگوں کو اویئرنیس بڑی ہے، اور اس سوشل میڈیا کا بھی بہت بڑا اس میں عنصر ہے، اسے ہمیں زیادہ سے زیادہ یوٹیلائز بہرحال کرنا چاہیے۔ جب لوگوں نے اس کو دیکھا کہ اس نے رفع الیدین کیا ہے تو لوگوں نے سلام پھیرتے ہی اس کو پکڑ لیا اور پکڑ کر اس کے اوپر برس پڑے، اس کو مارنا شروع کر دیا۔ شاہ صاحب چونکہ وہ اپنے وقت کے وہاں کے پیر تھے تو شاہ صاحب فٹافٹ آئے اور ان لوگوں کو کہا کہ نہ بھائی چھوڑ دو اس کو، نہ مارو اس کو، کوئی بات نہیں میں اس کو سمجھاتا ہوں۔ لوگوں نے چھوڑ دیا، شاہ صاحب اس بندے کو لے کے اپنے گھر چلے گئے۔ گھر میں جا کے اس کی خاطر توازوں کی گفتگو ہوئی تو اس بندے نے شاہ صاحب سے پوچھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ علمی بندہ ہے اور یہ بندہ بھی بہرحال سوچ و فکر والا ہے، تو اس نے کہا شاہ صاحب آپ بتائیں کیا رفع الیدین کرنا یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت نہیں ہے؟ تو شاہ صاحب نے کہا جی بالکل مجھے پتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ تو اس نے کہا شاہ صاحب اگر یہ سنت ہے تو پھر آپ کیوں نہیں کرتے؟ شاہ صاحب نے کہا اگر میں بھی کرتا تو تجھے کون بچاتا ہے؟ اگر میں بھی کرتا تو تجھے کون بچاتا؟ کیا مطلب کہ ہمارے ان بزرگوں نے آہستہ آہستہ حالات کی سنگینی کو بھانپتے ہوئے آہستہ آہستہ لوگوں کو اویئرنیس دی کہ یار اس دائرے سے باہر بھی سوچو، اس دائرے سے باہر بھی کوئی دنیا ہے، قرآن تم ڈائریکٹ بھی پڑھ سکتے ہو۔ آپ آج بھی وہی بات وہ پچھلے جمعے والی کہ آج تک یہ لوگ اپنی عوام کو یہ کہتے رہے کہ تمہیں ڈائریکٹ قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، تمہیں قرآن کا ڈائریکٹ ترجمہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، تمہیں ڈائریکٹ قرآن کے اوپر تدبر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ خبردار تم نے قرآن پڑھا، کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کو پڑھنے کے لیے کم از کم 16 یا 22 یا 12 اتنے علوم آنے چاہیے، پھر تم قرآن پڑھ سکتے۔ قرآن مجید کا بھی جب سب سے پہلے فارسی کے اندر ترجمہ کیا گیا تو کفر کے فتوے لگے۔ قرآن مجید کا جب ترجمہ کیا گیا کہ لوگ اس تک ڈائریکٹ رسائی حاصل کریں، لوگ ڈائریکٹ اس کو پڑھ سکیں، تو فتوے لگے، کفر کے فتوے لگے۔ اسی طرح لوگوں کو قرآن سے دور رکھا گیا، کیوں؟ اس لیے تاکہ یہ دائرہ محدود رہے، کنٹرول صرف ان لوگوں کے ہاتھ میں رہے جو اس دائرہ کار کے اندر ہے۔ آج الحمدللہ یہ جو آپ مساجد کے اندر ترجمہ قرآن کی کلاسز دیکھ رہے ہیں، یہ جو آپ گرامر کی کلاسز جو ہیں یہ دیکھ رہے ہیں، یہ جو آپ حدیث کی کلاسز یہ مسجد کے اندر دیکھ رہے ہیں، یہ تصور کبھی پاکستان کے اندر یا بر صغیر کے اندر نہیں تھا کہ عوام الناس کو بھی مسجد میں بٹھا کر ترجمہ قرآن جو ہے وہ پڑھایا جا سکتا ہے۔ بہرحال اس کی وضاحتیں ہم کرتے رہے ہیں کہ اب اگلی بات، وہ بات سے بات جو ہے وہ نکل آتی ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ ہم نے آپ لوگوں کو سوچنے کا موقع دیا، آپ لوگوں کو یہ باور کروایا کہ آپ قرآن مجید تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں، آپ حدیث تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں، آپ اپنے امام سے سوال کر سکتے ہیں، آپ کا امام بھی غلطی کر سکتا ہے، آپ کا امام فرشتہ نہیں ہے، آپ کا امام کے پاس کوئی ایسا اختیار نہیں ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں۔ اگر یہ ساری باتیں ہوتی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے۔ یہ تو سب مانتے ہیں نا، سب پیر مانتے ہیں کہ ہم صحابہ کی خاک برابر نہیں ہیں، تو صحابہ میں تو کوئی اڑ نہیں سکا، صحابہ میں کوئی اولادیں نہیں دیتا تھا، صحابہ میں کسی کی ایسی انوکھی اور انجانی کرامتیں نہیں، تو ہم نے الحمدللہ یہ سوچ دی۔ لیکن اب اس کا ایک دوسرا نقصان بھی ہونے جا رہا ہے، اب اس کا ایک نقصان بھی ہونے جا رہا ہے۔ وہ کیا کہ ایک بندہ جو دارالسلام مسجد کے اندر آ کے کسی بھی ترجمہ کلاس کے اندر بیٹھ کے ترجمہ پڑھ لیتا ہے نا، اب وہ یہ سمجھتا ہے کہ چونکہ میں نے ترجمہ پڑھ لیا اب امام کی کیا حیثیت ہے، اب خطیب کی ہے، مجھے اس سے زیادہ پتہ ہے۔ اب وہ فتوے دینے لگ گیا،
اب وہ اپنی طرف سے مسئلے بیان کرنے لگ گیا، اور امام صاحب سے کوئی سوال پوچھے تو امام بعد میں جواب، مقتدی جس نے 2 لفظ ترجمہ قرآن کے پڑھے ہوتے ہیں وہ کہتا ہے منو پتا، میں پہلے نہ دس دوں انہوں نے۔ یہ ایک نقصان ہو رہا ہے، یہ ایک منفی طرف جو ہے وہ بات جا رہی، اس لیے اس کو بھی کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ میں اس کے لیے ایک آخری بات آپ کو سمجھا دیتا ہوں، وقت قلیل ہے، باتیں تو بہت سی ہیں، ایک آخری بات آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے اس قرآن کو، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، اس کو ہم نے ہدایت کی کتاب بنایا، فرقان بنایا، غور و فکر کرنے والی کتاب بنایا۔ جب آپ کسی کلاس میں بیٹھ کر ترجمہ قرآن پڑھتے ہیں نا، یا 2-4 احادیث پڑھتے ہیں، تو آپ اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ آپ کو ہدایت حاصل ہو سکے، آپ اپنی نمازیں درست کر سکیں، آپ اپنا اخلاق درست کر سکیں، آپ اپنے زکوٰۃ دینے کا جذبہ، حج کا جذبہ، آپ کو پہلی اقوام کی خرابیوں کا پتہ چلے، آپ کو جنت کا شوق پیدا ہو، آپ جہنم سے ڈریں، آپ کے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ صرف ایک ترجمہ کلاس پڑھ کے یہ مت سمجھ لیجئے کہ آپ فتویٰ بیان کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، بات وہ آگے۔ آپ مت سمجھ لیجئے کہ 2 جمعے پڑھ کے یا 8 جمعے مسائل کے بارے میں پڑھ کے اب آپ طلاق کے بارے میں لوگوں کو مسئلہ بتا سکتے ہیں، فتویٰ بتا سکتے ہیں۔ یہ غلطی نہیں کرنی، یہ غلطی نہیں کرنی۔ ہاں، سوچ و بچار کریں، تدبر کریں، نصیحت کے لیے، لوگوں کو عمل پر ابھارنے کے لیے، ترغیب کے لیے، ترہیب کے لیے ترجمہ کلاس پڑھیں، ترجمے سے احادیث پڑھیں، کتابیں پڑھیں، سب کچھ پڑھیں، لیکن فتویٰ دینے کی جرت عوام نہیں کر سکتی۔ فتویٰ دینا اسی کا اختیار ہے جس نے اپنی زندگی اس قرآن و سنت کے اندر محو کی ہے، وقف کی ہے، جس نے استادوں کے ساتھ کوئی وقت لگایا ہے، اس کے اندر صلاحیت ہے، وہ تمام دائرہ کار احادیث کو اور سنت کو پرکھ کر اور مسئلے کو حالات حاضرہ کے مطابق جو ہے وہ سمجھ کے فتویٰ دے سکتا ہے۔ یہ ایک پورا الگ سیکٹر ہے اپنے اندر۔ اس کا ایک یہ نقصان بھی ہوا، لوگوں کو جب آپ جرت دیتے ہیں، جس طرح یورپ کے اندر جب انہوں نے جرت ان کے اندر آئی تو اب انہیں تمیز ہی ختم ہو گئی کہ ہم نے کس کے بارے میں بات کرنی ہے اور کس کے بارے میں نہیں کرنی۔ انہوں نے انبیاء کو بھی جو ہے وہ برا کہنا شروع کر دی۔ کیوں؟ انہوں نے کہا ہم آزاد ہو گئے۔ یہ منفی سیکٹر آیا نا۔ آپ نے اتنا آزاد نہیں ہو جانا کہ اب آپ کہیں کہ چونکہ ہم اب آزاد ہیں لہذا کسی کی کیا ضرورت، آپ علماء کو ہی وہ تنقید کا نشانہ بنا لیں، آپ علماء کو برا کہنا شروع کر دیں، یا آپ نیکوکار لوگوں کے اوپر ہی جو ہے وہ اتنی زیادہ اپنے اندر جرت پیدا کر لیں کہ اب آپ کو کسی کی نیکی کا کوئی حیا ہی نہ رہے۔ یہ آپ کا منفی سیکٹر کے اوپر تنزل کی طرف نیچے چلا جانا ہوگا۔ نہ ہم نے غلو کرنا ہے، سمجھ لیجئے آج کی ساری گفتگو کا نچوڑ اور خلاصہ کلام سمجھ لیجئے، وقت بھی ختم ہو گیا۔ نہ ہم نے کسی کو اتنا پیر ماننا ہے کہ اس کو ادھر بٹھا دیں کہ اس کی بات کو نہ چیلنج کر سکے، نہ سوچ سکے، نہ غور و فکر کر سکے، اس کی بات حرف آخر سمجھی جائے، اس کی کرامتیں بیان کرنا شروع کر دیں، اس سے اولادیں مانگنا شروع کر دیں، اس سے رزق مانگنا شروع کر دیں۔ نہ ہم نے کسی کو اتنا بلند کرنا ہے، اور نہ ہم نے کسی کو اتنا گرانا ہے کہ ہم خود کو اس سے بہتر سمجھنا شروع کر دیں اور اس کی تذلیل اور تضحیق کرنا شروع کر دیں، اور ہم کہیں کہ اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، میں نے 2 کتابیں پڑھ لی ہیں تو مجھے اس سے زیادہ پتہ ہے۔ نہ ہم نے نیچے کرنا ہے، نہ ہم نے اوپر کرنا ہے، ہم نے وہ مقام رکھنا ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، انزل الناس منازلہم۔ یہ ایک اتنی پیاری حدیث ہے جو لوگ عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں نا، بسا اوقات لوگوں کے ذہن کے اندر یہ آتا ہے کہ یار یہ ایک محفل لگی ہوئی ہے، اس بندے کو کیوں بڑی، بعض لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ اس بندے کو کیوں جو ہے وہ پروٹوکول کے ساتھ اندر لایا گیا، اس کو کیوں بڑی کرسی کے اوپر بٹھایا گیا، اس کو کیوں اگلی سیٹ پر بٹھایا گیا، اس کو کیوں الگ سے کھانا کھلایا گیا۔ کہتے ہیں نا لوگ یار اس کو کیوں الگ بٹھا کے کھانا کھلایا بھائی، اور اس کو کیوں ایسے 4 بندے لے کر آئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو ان کے مقام و مرتبے اور ان کے وقار کے مطابق ڈیل کیا کرو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہیں آپ بڑے آفس میں جائیں تو اوپر لکھا ہوتا ہے ود ڈیو ریسپیکٹ۔ ود ڈیو ریسپیکٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ہم آپ کا استقبال اس شان و شوکت سے کرتے ہیں جس کے آپ اہل ہیں۔
جو آپ جس کے لائق ہیں. تو دین اسلام یہ کہتا ہے جو بندہ جس قابل ہے, جس اہلیت کا حامل ہے, اس کو اس کا وہ مقام دو, نہ اس کو اس کے مقام سے گراؤ, نہ اس کو اس کے مقام سے اوپر لے کے جاؤ. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو جو کہا اور جو سنا سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.